یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو والد صاحب کے قریب اور ان کی منظور نظر ہوتا دیکھا تو ایک دل میں حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب اس کا کیا حل ہے کہ والد صاحب کے قریب ہوا جائے، حالانکہ کماتے ہم ہیں، جماعت ہم ہیں، گھر کا نظام ہم چلا رہے ہیں، اور والد صاحب کی ساری توجہ یہ ایک چھوٹے بچے کی طرف ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا تھا اپنے والد کو، ویسے بھی خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو ہر طرح کی خوبصورتی اور صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، تو انسان جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے اس طرف۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ انداز دیکھا اور یعقوب علیہ السلام کی ان کی طرف توجہ دیکھ کر ان کے بھائی حسد کرنے لگے اور مشورہ کیا کہ قالوا الی یوسف، کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا، یہ زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو، منا ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم 11 بھائی 10 بھائی ہیں، ایک پوری جماعت ہے اور جوان ہیں، کماتے بھی ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب اس معاملے میں کھلی غلطی پر ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ مشورہ یہ ہوا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر، اقتلوا یوسف، کہہ رہے ہیں معاذ اللہ یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوه، یا دوسری رائے یہ ہے اطرحوه ارضا یخل لکم، اسے کسی ایسی جگہ پہ چھوڑاؤ کہ دور ہو، جو یخل لکم، تاکہ تمہارے خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے والد کا چہرہ، یعنی والد صاحب کی توجہ اس سے ہٹ جائے، وہ کہیں گم ہو جائے، اس طرح کی کوئی ترتیب بنائیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تاکہ تم اس کے بعد ایک اچھی قوم بن جاؤ گے، ایک منظور نظر ہو جاؤ گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، بھائیوں میں سے، لَا تَقْتُلُوا يُوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ یہ بڑا بھائی تھا ان کا، یہودا جس کا نام تھا، بڑا بھائی والد کی، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے یہ والد کے درجے پہ ہوتا ہے، والد کے بعد، تو کچھ صفات تو اللہ نے رکھی ہوں گی۔ اب سب کا مشورہ یہ ہے چھوٹوں کا کہ اس کو قتل کیا جائے، باللہ۔ تو دوسرے جو بڑا بھائی ہے وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، شریک، یہ قرآن نے نہیں بتایا کون تھا، مفسرین نے اس پہ بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ بڑا تھا بھائیوں کا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اگر کرنا ہے تو اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو۔ غیابت الجب، غیابہ کہتے ہیں جنگل میں، الجب جو گہرا کنواں ہو، لیکن کنواں ایسا ہو جو بند پڑا ہو، رہتا ہے نا کہیں کنویں بند پڑے ہوتے ہیں کئی سالوں سے، بس پڑا وہیں ختم ہو جائے گا، قتل ہم نہیں کریں گے اس کو۔ یا پھر یلتقطہ بعض السیارہ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنگل میں لوگ آتے ہیں، گزرتے ہیں اور پانی کی تلاش میں کنویں تلاش کرتے ہیں، کس کنویں میں پانی ہے، تو کوئی دیکھے گا اس کو پڑا ہوا تو وہ ساتھ لے جائیں گے۔ اس زمانے میں بچے بھی بکتے تھے، انسان بکتے تھے، تو وہ اس کو کہیں لے جائیں گے، بیچ دیں گے، ہم قتل نہ کریں اس کو۔ القوہ فی غیابۃ الجب، اس کو کہیں گہرے کنویں میں ڈال دو، کسی بیران کنویں میں ڈال دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی سیارہ گزرے گا، کوئی قافلہ گزرے گا، وہ اس کو اٹھا لے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہے تو یہ کرو۔ قالوا یا ابانا، اب مشورہ، کچھ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ہمارے والد صاحب، ما لک لا تأمنا علی یوسف، ہم نے نوٹ کیا ہے آپ ہمارا جو ہے نا بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے بارے، کیا ہو گیا آپ، کیوں آپ اتنے حساس ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کہیں بیچتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھائی ہمارا کیا ہو گیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی بڑی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، گھر میں بڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ارسلہ معنا غدا، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں کا، کل اس کو ارسل، اس کو بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، غدا کل، یرتع، وہاں کھیلے کودے، ویلعب، اور جو ہے نا جو اس طرح کا کھیل کود جو بھی ہیں، چلے پھرے کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کا دھیان رکھیں گے، ہمارے ساتھ جنگل میں ہم لکڑیاں لینے جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بھیج دیں اس کو، وہاں پھرے ٹورے اور کیا اس کو کہتے ہیں کھیلے۔ قال انی لیحزننی، یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات کا فکر ہے، غم ہے،
ان تذهبوا به کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ، واخاف اور مجھے یہ خوف ہے ان یأکلہ الذئب کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو، وانتم عنہ غافلون اور تم دھیان نہ کرو، تم اپنے کاموں میں لگے ہو، یہ بچہ ہے کہیں آگے پیچھے ہو جائے، جیسے کہ آپ نے کہتا ہے بازار میں اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں بازار میں بھیڑ بہت زیادہ ہے کہیں گم نہ ہو جائے، تو اس وقت جنگل تھے، جنگل میں بھیڑیے درندے جانور، تو کہا ایسا نہ ہو جائے۔ اب یعقوب علیہ السلام، میں نے کل بھی عرض کیا، یعقوب علیہ السلام 2 دفعہ اس صورت میں ان کی تدبیر آئے گی، تدبیر، لیکن تقدیر غالب آئے گی، تدبیریں ہم کریں گے لیکن کہتے ہیں تدبیر کند بندہ، انسان تدبیر کرتا ہے، تقدیر درخشندہ، تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے کہ اس کی تدبیریں کام تو آنی نہیں، یوں تدبیر کر رہا ہے، لیکن ہمیں تدبیر کا حکم ہے، ہم نے کرنی ہے۔ یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تدبیر انسان کر سکتا ہے، تقدیر پہ غالب نہیں آ سکتا، تقدیر کو چھوڑ کرے گی۔ اب یوسف یعقوب علیہ السلام جو خوف یا مسئلہ بتا رہے ہیں وہی ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں ہم مجھ سے جدا نہ ہو جائے، وہ کیا کس سے کیا کہہ رہے ہیں، قالوا لئنک لہ الذئب، کہنے لگے بھائی اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، بھائی کہہ رہے ہیں والد صاحب سے، ونحن عصبہ، پر ہمارا جماعت کا ہونا کا کیا فائدہ، اسی کدھر گئے پھر جنہوں ساڑھے سامنے بیڑیا کھا جائے، فائدہ کیسا ہے، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہماری بڑی بےزتی ہو جائے گی، 10 بھائی تھے، 11 بھائی تھے، اور بھائی ان کے سامنے ایک چھوٹا بچے کو بیڑیا لے گیا، یہ تو بڑی بےزتی والی بات ہے، ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم کبھی بھی۔ اب یہ والد صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے، اب جانے کا ان کا اجازت مل گئی ہے، اب صبح ہوئی ہے، فلما ذهبوا به، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے سب نے پکا ارادہ کر لیا اور جمع ہو گئے، أَن يَجْعَلُوهُ، کہ اس کو قتل نہیں کرنا بلکہ اس کو کسی ویران اور گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی، لیکن اللہ کی طرف سے الفاظ کے ہیں، اوحینا، ہم نے وحی کی، وحی تو نبیوں کی طرف ہوتی، لیکن فرمایا دل میں اللہ نے ایسی پکی بات ڈالی، اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، لے گئے کنویں کے پاس، جا کے انہوں نے دھکا دے کے گرا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام اوپر دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس وقت یوسف کے دل میں ڈالا، لتنبئنہم، ایک وقت آئے گا تو ان کو اس معاملے کی خبر دے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا بچپن۔ والد صاحب کو بھی رلایا اور مجھے بھی اپنے والد سے جدا کیا، اس لیے کہ ہم بہتر ہو جائیں گے۔ انسان تدبیریں کرتا ہے، اوروں کو ہٹاتا ہے، اس کو مارا، اس کو پیچھے کیا، اس کو نہیں آنے دینا آگے، کیوں کہ ہم بہتر رہیں، ہم اچھے رہیں، ہم مقبول رہیں، ہم سامنے رہیں لوگوں کے۔ اس کے لیے ہم کتنوں کو بچھاڑیں گے، کتنوں کو پیچھے دھکیلیں گے، کتنے حق والوں کا حق نہیں دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کیا سوچ رہے ہیں، اس سارے معاملے میں یوسف کو آگے پیچھے کرو، یہ کرو وہ کرو، والد صاحب کے ساتھ جھوٹ بول کے مشورہ کر کے یہ کرو، مقصد کیا ہے کہ پھر ہم قوم صالح بن جائیں گے، ہم پھر بہتر ہو جائیں گے، پھر ہمارا سٹیٹس اچھا ہو جائے گا والد صاحب کی نظر میں۔ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ جس کی طرف سے فیصلے ہونے، زمین والوں سے باتیں کر رہے ہیں، زمین والوں کے ساتھ اپنے معاملات کر رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، یہ اللہ یہ معاملہ ہے، اس کو کس طرح آپ والد صاحب کے دل میں ڈال دیں۔ انہوں نے قتل تک چلے گئے، اور پھر قتل سے پیچھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی، ایک وقت آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، آپ اس معاملے میں ان کو آگاہ کریں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس دن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، اس دن وہ بھول چکے ہوں گے کوئی یوسف تھا اور کوئی ہمارا بھائی بھی تھا۔ تم ایسا ایک طاقت بن کے سامنے آؤ گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یوسف یہاں تک پہنچ سکتا ہے، یوسف یہاں تک پہنچ سکتا ہے، کنویں میں گرایا ہم نے اور وہ عروج کی بلندیوں تک پہنچا، ہم نے تو پستیوں میں گرایا اس کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہر دھکا دینے والے کو پتا ہو کہ میرے اس دھکے دینے سے یہ گرے گا نہیں اٹھے گا، تو کوئی کسی کو دھکا نہ دے۔ ہم تو دھکا دیتے ہیں نا وہ گر جائے، وہ کہتے ہیں اگر دھکا دینے والوں کو یہ پتا چلے کہ یہ گرے گا نہیں اٹھے گا تو وہ دھکا دیں ہی نا۔ کئی دفعہ لوگ کسی کو کسی جاب سے نکالتے ہیں، اس جاب سے نکالنے والوں کو پتا ہونا کہ اس کے بعد اس نے اپنی کمپنی کھول لینی ہے، ہمارے یہاں چھوٹے بچپن میں میچ کھیلتے تھے، جس کا پتا ہونا کہ اس نے نہ سکور بنانا ہے تو نہ یہ کوئی نقصان ہے کرنے، نہ آؤٹ نہ کرے، ہاں ہنوتی رہن۔ تو اس طرح ہمیں بھی کئی دفعہ زندگی میں دھکا لگتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ بڑا برا ہوا ہمارے ساتھ، لیکن اس دھکے نے ہمیں نیچے نہیں گرانا ہوتا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے، باد تندے مخالف سے نہ گھبرائے وقاف۔ تو زندگی میں بھی دھکے لگتے ہیں، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی غیروں کی طرف سے، کبھی حالات کے جھٹکے،
تو یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ کہتے ہیں یہ بہت زبردست قصہ آ رہا ہے، آپ کی زندگیوں کو سکون دے گا، آپ کے خوف ختم کرے گا، اندھیروں کو روشنی میں بدلے گا اگر اس کو ذرا سمجھ لیا جائے۔ اور فرمایا کہ اگر دھکا ان کے بھائیوں کو پتا ہوتا نا کہ اس نے ادھر چلے جانا ہے، کبھی نہ دھکا دیتے، بہت بڑا خبر ہے، وہ کبھی دھکا نہ دیتے اس کو، کہتے نہیں اس کو ادھر ہی رہنے دو، چلو والد صاحب تک رہے اور اتنا نہ ٹر جائے کدھر، وہ تو بہت اوپر چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں عروج دے گا، تم ان کو خبر دے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اور قرآن میں جتنے بھی قصے ہیں، اللہ خود کہہ رہے اے نبی قصہ سناؤ، فقصص القصص، ان کو قصے سناؤ۔ سورۃ القصص ہے 20ویں پارے میں، اللہ کہتے ہیں ان کو قصے سناؤ۔ انسان قصے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، قصے کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، تو جب قصہ سنایا جا رہا ہو نا تو انسان بھی اس کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اگر قصہ سنایا جا رہا ہو درمیان کوئی آدمی کسی اور کی بات سننے لگ جائے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہاں تھے ہم، تو اس لیے فرمایا قصے سناؤ۔ قرآن میں کئی واقعات، نبیوں واقعات ہی واقعات، حتیٰ کہ اتنے قرآن میں واقعات ہیں عرب کے جو تھے مشرکین وہ کہنے لگے یہ تو کہانیوں کی کتاب ہے بھائی، یہ تو ساری کہانیوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، یہ کیا قرآن تو نہیں ہے، اتنے قرآن قصے۔ تو قصے سنانا ہمارے ہاں یہ مزاج ہے، کسی کا قصہ سنایا جائے نا قرآن اور حدیث سے ہٹ کر تو کہتے ہیں نہیں قصوں سے نہ سنائیں، قصے نہ سنائیں، کوئی ہمیں پکی بات سنائے۔ اس سے بھی ایک علم ہے، پورا علم ہے، خواب بھی ایک علم ہے۔ ایک علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، بڑے توحید میں بڑے متشدد اور بڑے زبردست عالم تھے ابن تیمیہ، آدھی زندگی جیل میں گزار دی۔ ان کے ایک شاگرد ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ، ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نیٹ پہ، کوئی آدمی سرچ کرے اس کو، ان کی کتاب ہے کتاب جو ہے نا وہ یہ جو خوابوں ان کو انہوں نے جتنی خوابیں آئی ہیں زندگی میں وہ لکھ دی ہیں سر، کہ فلاں کو یہ خواب آیا، فلاں کو یہ خواب آیا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ خواب پہ کھڑا ہے، خواب پہ کھڑا ہے ایک خواب کو، میں نے دیکھا 11 ستارے ہیں، ایک سورج ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اب یہ خواب پہ پورا قصہ چل رہا ہے۔ تو خواب ایک بہت بڑا علم بھی ہے اور خواب وہ بہت بڑی، ہاں شریعت نے خواب کو دلیل نہیں بنایا۔ ایک آدمی کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو ہے نا مجھے کسی نے کہا نماز معاف ہے، مجھے ایک فرشتہ آ کے کہہ رہا نماز، یہ دلیل نہیں بنا۔ شریعت کے خلاف خواب نہیں چلے، شریعت کے خلاف کوئی خواب معتبر نہیں، اور نہ ہی کسی کا خواب اپنے حق میں معتبر ہے کہ مجھے کوئی یوں کہہ کے چلا گیا۔ آپ کے والد صاحب آئے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے نا، وہ والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں نا کسی کے، تو ماشاءاللہ جاتے ہیں ان کے گھر والوں کے پاس، کہتے ہیں آپ کے والد صاحب آئے ہیں، وہ نیچے چارپائی پہ نہیں بیٹھے، نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب گھر والے بھی پریشان ہو جاتے کیا اس کا، کہتے ہیں ان کی جو چارپائی ہے نا وہ ہمیں دے دیں آپ، تاکہ ہم اوپر بیٹھے ہم سوئیں اس پہ، تو آپ کے والد صاحب کو ٹھنڈک نہیں ہوا۔ پھر ایک دفعہ دوسری دفعہ آئے، کہتے ہیں والد صاحب آپ کے نا میں نے دیکھا وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، ان کی ننگی حالت میں دیکھا ہے۔ اب گھر والے کہتے ہیں اس کا کیا حل ہے، کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ وہ جو کپڑے ہیں نا وہ پہنتے تھے وہ سارے ہمیں دے دیں۔ اس طرح یہ جو ہمارے یہاں کچھ ماشاءاللہ ہیں حضرات، وہ لوگوں سے چیز وغیرہ لینے کے لیے جب وہ چلے جاتے ہیں، وہ اسی گاؤں کی واقعہ ہے، کسی دور گاؤں کا نہیں ہے۔ تو بہرحال خواب جو ہے وہ اپنے حق میں کوئی معتبر نہیں ہے کہ آدمی کسی کو اپنے بتائے کہ آپ کے فلاں آیا ہے میرے خواب میں اور مجھے یوں کہتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ باقی خواب ایک بہت بڑا علم ہے، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا خواب کی تعبیر جاننے والے بہت تھوڑے ہیں، اور خواب کی جو ہے نا وہ ہر خواب جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہوتا۔ نبیوں کا خواب پکا ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ باقی ہمیں اچھا خواب آئے ہم شکر ادا کریں اللہ کا، اور اگر کوئی برا خواب آ جائے تو کچھ صدقہ خیرات کر دیں، اس لیے ہر ایک کو بتانے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خواب صرف بتاؤ اس کو جو آپ کا خیر خواہ ہے یا جو جاننے والا ہے۔ اگر آپ نے بتا دیا کسی عام آدمی کو، اس نے جو بول دیا پھر وہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔